کہاں جائے آخر بیابان غیر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان غیر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، ارے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، ارے بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جائے آ کر، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، ارے تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، اور شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جو لوگ صدر دروازے پہ مقیم ہیں کربلا جائے طولہ کے، برائے کرم ایوان کربلا میں آنے کی زحمت گوارا کریں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ بھائی احد نے بہت اچھا نوحہ پیش کیا آپ کے سامنے، ہم سے چند شعر سماعت فرمائے کہ کتنی بلندیوں پہ ہے سجدہ بطول کا، کتنی بلندیوں پہ ہے سجدہ بطول کا، عرش اولا بنا ہے مصلی بطول کا، عرش اولا بنا ہے مصلی بطول کا، اور دونوں ہی آئینوں میں محمد ہیں جلوہ گر، دونوں ہی آئینوں میں محمد ہیں جلوہ گر، شیر خدا کا ذکر کرو یا بطول کا، شیر خدا کا ذکر کرو یا بطول کا، اور جھولا جھولاتا ہے کبھی کرتا ہے گھر کے کام، جھولا جھولاتا ہے کبھی کرتا ہے گھر کے کام، نوکر بنا ہوا ہے فرشتہ بطول کا، نوکر بنا ہوا ہے فرشتہ بطول کا، اور معشر کا خوف اس کو ڈرائے گا کیا بھلا،
محشر کا خوف اس کو ڈرائے گا کیا بھلا، وہ جس کے دل پر نقش ہے کلمہ بطول کا، وہ جس کے دل پر نقش ہے کلمہ بطول کا، اور دونوں جہاں کا نور در سیدہ میں ہے، دونوں جہاں کا نور در سیدہ میں ہے، زیر قصہ ہے آج گھرانہ بطول کا۔ میں حسنین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں، آئے۔ مظلوم برادر، میرے مظلوم برادر، ہائے چلا ہے خشک گلے پہ تیرے خنجر، ہائے چلا ہے خشک گلے پہ تیرے خنجر، اب خیمے کے پردے کو گرا لو تو ہے اچھا، اب خیمے کے پردے کو گرا لو تو ہے اچھا، نہ دیکھ سکو گی یہ بہن خون بھرا منظر، نہ دیکھ سکو گی یہ بہن خون بھرا منظر۔ سلوات بھیجا تم تو ہو میرے بعد بہن قافلہ سالار، تم تو ہو میرے بعد بہن قافلہ سالار، دیکھے گا زمانہ یہ ہے اقوال پیمبر، دیکھے گا زمانہ یہ ہے اقوال پیمبر۔ زینب ہے میرا نام، میں بیٹی ہوں علی کی، زینب ہے میرا نام، میں بیٹی ہوں علی کی، جو کرتے تھے ایک وار میں دو ٹکڑے برابر، جو کرتے تھے ایک وار میں دو ٹکڑے برابر، بخشش کی راہیں یہی ہموار کریں گے، بخشش کی راہیں یہی ہموار کریں گے، جب آنکھوں سے نکلے گا یہ اشکوں کا سمندر۔ اختر کی تمنا ہے کہ وہ کربلا جائیں، اختر کی تمنا ہے کہ وہ کربلا جائے، شبیر کے روضے کی زیارت ہو میسر، شبیر کے روضے کی زیارت ہو میسر۔ مظلوم برادر میرے مظلوم، نعرے سلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک دو بند تین بند جناب شہزادی السلام علیہ کی شہادت کی مجلس ہیں، تو اسی لحاظ سے مذاکرے پر تکے رخصت ہوئی جہان سے بنت رخصت ہوئی جہان سے بنت مصطفیٰ، روئی زمین عرش پہ ماتم تھا بپا، روئی زمین عرش پہ ماتم تھا بپا، آنکھوں میں اشک ہونٹوں پناہ یہ آ گیا، آنکھوں میں اشک ہونٹوں پناہ یہ آ گیا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا،
کچھ یہ بتائیے ہمیں چھوڑا ہے کس پر، ہمیں چھوڑا ہے کس پر، اور تاریکی شب میں اٹھا جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، اور کون سی یہ رات ہے رخصت ہو گئی زہرا، رخصت ہو گئی زہرا، اور کون سی تاریکی میں اٹھا جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، کیسا یہ وقت ہو گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی، تا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ نعرہ صلوات۔ یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ تقریباً 25-30 سال سے کربلا دولہ میں قائم ہے، اور اس خمسے کے بانی ہیں عالی جناب سید مظہر امین صاحب قبلہ جو تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے نعرہ صلوات۔ چند شعر ہیں، اس کے بعد مولانا آپ کے سامنے ہوں گے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا ہے فاطمہ، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا ہے فاطمہ، بیٹی ہیں پھر بھی ابیہا ہے فاطمہ، بیٹی ہیں پھر بھی ابیہا ہے فاطمہ، اور کعبے کا نور کعبہ ہے فاطمہ، کعبے کا نور کعبے کا کعبہ ہے فاطمہ، قرآن کی آیتوں کا اجالا ہے فاطمہ، قرآن کی آیتوں کا اجالا ہے فاطمہ، اور رحمت خدا کی نور سراپا ہے فاطمہ، رحمت خدا کی نور سراپا ہے فاطمہ، محبوب کردگار کا سایہ ہے فاطمہ، محبوب کردگار کا سایہ ہے فاطمہ، اور صدقے میں جس کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات، صدقے میں جس کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات، آیات کبریا کا وہ نقطہ ہے فاطمہ، آیات کبریا کا وہ نقطہ ہے فاطمہ، اور نور خدا جمال نبی زور بوتراب، نور خدا جمال نبی زور بوتراب، قدرت کے ان قصیدوں کا چہرہ ہے فاطمہ، قدرت کے ان قصیدوں کا چہرہ ہے فاطمہ، اور نفس رسول حق کی ہیں دمساز زندگی، نفس رسول حق کی ہیں دمساز زندگی، نقطہ شناس نہج بلاغہ ہے فاطمہ، نقطہ شناس نہج بلاغہ ہے فاطمہ، اور اپنی دعا سے مردہ دلہن کو جلا دیا، اپنی دعا سے مردہ دلہن کو جلا دیا، بنت رسول فخر مسیحا ہے فاطمہ، بنت رسول فخر مسیحا ہے فاطمہ، اور بتلا رہی ہیں سورہ کوثر کی آیتیں،
بتلا رہی ہیں سورہ کوثر کی آیتیں، بیٹی رسول پاک کی تنہا ہے فاطمہ، بیٹی رسول پاک کی تنہا ہے فاطمہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، آ چکے خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے اور مسلسل آپ خطبہ کو سماعت فرماتے رہیں گے۔ آج ابتدائی گفتگو ہے، بس چند لمحے آپ کے لینا ہے۔ اولاً آپ سب سے گزارش ہے کہ مولانا شوذب جرولی صاحب قبلہ علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام شہزادی کونین کا صدقہ اور ان کی بیوی کی چادر کا سایہ ان پر برقرار رہے اور انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک اعلان بھی ہے کہ دستہ خطیب الایمان کی جانب سے روضہ کاظمین میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سہ روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے بتاریخ 1، 2، 3 جمادی الاخر اور دسمبر کی 3، 4، 5 پڑے گی۔ آپ حضرات ٹھیک 8 بجے اس میں بھی شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ وہ آواز بلند صلوات کریں۔ ارشاد ہوا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور
अकरबा के हुकूक की अदायगी का हुक्म देता है। और यहीं पर बात रुकी नहीं, बल्कि आगे इरशाद हुआ व यनहा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर वल बग़ी, और अल्लाह रुकने का हुक्म दे रहा है कि फ़ाहशा से, मुनकर से, बग़ी से बच के रहना। देखिए ये आयत बज़ाहिर इसमें हुक्म ही हुक्म है, या रुकने का हुक्म है या अमल का हुक्म है। इसको अगर हम फ़ुर्वे दीन की ज़बान में कह दें तो इसमें दो हुक्म है, या तवल्ले का हुक्म है या तबर्रे का हुक्म है। इसमें दो ही हुक्म दिए गए हैं, या अमल करने का हुक्म दिया गया है या बचने का हुक्म दिया गया है। तो इसमें दो ही एक हुक्म है, और इसी पे गुफ्तगू मुझे करना है बस। बतसद्दुक़न अलैना जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। ज़्यादा तफसील बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए अगर बोलने वाले लोग होते हैं तो फिर चाहे जितने कम ही क्यों ना हो गुफ्तगू में लुत्फ़ आता है। आप अगर थोड़ा सा बोलते रहेंगे तो बात जल्दी तमाम हो जाएगी। तो ये दो हुक्म हैं, एक है कि अदल और एहसान और हुकूक अकरबा के, ये तीन बातें हैं। और फिर अल्लाह ने इसमें तीन हुक्म दिए हैं, तीन पर अमल करने का हुक्म दिया है, और उसके बाद तीन ही से रोका भी है। आप देखिए फ़ाहशा, मुनकर, बग़ी, ये तीन ही से अल्लाह ने रोका भी है कि इनसे, ये कुरान की बात मैं कर रहा हूँ और कर रहे हैं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है यनहा अनिल फ़ाहशा वल मुनकर वल बग़ी, कि फ़ाहशा से दूर रहना, मुनकर से दूर रहना, बग़ी से दूर रहना। और हुक्म भी तीन ही अल्लाह ने दिए हैं कि एहसान का हुक्म है, अदल का हुक्म है, अकरबा के हुकूक का हुक्म है कि उनके हुकूक का भी ख्याल रखना। तो ये हुक्म दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से। अब देखिए मुझे बात इसी पे करना है कि चूँकि ये शहज़ादी के उन्वान से मजालिस हो रही हैं, और अगर इसमें भी हक़ायक़ बयान ना किए गए तो कब बयान किए जाएंगे? अगर इनमें भी दुश्मनों को बेनकाब ना किया गया तो कब किया जाएगा? अगर इनमें भी ना बताया गया बच्चों को कि कौन है शहज़ादी का कातिल तो कब बताया जाएगा? तो अब मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, मैं चंद बातें बस अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह ने दो हुक्म दिए हैं, यानी फ़ुर्वे दीन की ज़बान में अगर कहा जाए तो तवल्ले का हुक्म है और तबर्रे का हुक्म है। चूँकि ये लफ्ज़ तबर्रा इसे लोगों ने बदनाम कर दिया है। अगर लफ्ज़ तबर्रा कहिए तो लोग पता नहीं से क्या समझने लगते हैं। लोग समझते हैं कि यही फ़साद की जड़ है और इसी से फ़साद होता है और इसी से कत्ल आम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसी से कत्ल आम होता तो अल्लाह कभी भी कुरान में सूरह बरात ना नाजिल करता। और कर रहे हैं सूरह बरात का रखना इस बात की दलील है कि फ़साद की जड़ ये तबर्रा नहीं है। और कर रहे हैं आप देखिए दुश्मनों से बेजारी, और कौन ऐसा बशर है, मैं किसी एक फ़िरके की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कौन ऐसा बशर है कि जो तबर्राई नहीं है? गौर कर रहे हैं आप, कौन ऐसा बशर है कि जो तबर्राई नहीं है? आप बताइए। तबर्रा कहते हैं बेजारी को, नफ़रत को, दूरी को। गौर कर रहे हैं आप, ये है लफ्ज़ है तबर्रे का। भाई आपने जैसे ही घर बनवाया और आपने जैसे ही उसमें लाइट लगवाई, ट्यूबलाइट लगवाई, बल्ब लगवाए, जैसे ही आपने रोशनी का इंतज़ाम किया, आपके घर से ऐलान हो गया कि इसे जुल्मत से बेजारी है, जुल्मत से नफ़रत है। जैसे ही नफ़रत का ऐलान किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी तबर्राई बन गए हैं। गौर कर रहे हैं आप, जैसे ही आपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया आपको जिहालत से बेजारी करना पड़ी। गौर कर रहे हैं आप, जिहालत से बेजारी थी तभी तो आप इल्म की तरफ आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तबर्रा, ये जो अजीम इबादत है, देखिए ये लफ्ज़ को बदनाम किया गया है, वरना सूरह बरात है, बरात ही से तबर्रा भी बना है। गौर कीजिएगा, और तबर्रा लफ्ज़ खुद कुरान में आया है, दूरी को कहते हैं, यानी बुरे लोगों से दूरी का नाम है तबर्रा।
جو دہشت گرد ہیں ان سے دوری بیزاری کا نام ہے تبرہ۔ تو آپ بتائیے کون شریف انسان دہشت گرد کو پسند کرتا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کون اچھا انسان ایک آتنکواد کو پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ بس اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ ہم نے ان سے بیزاری اختیار کی ہے کہ جن سے زہرا ناراض تھی، غور کر رہے ہیں آپ، جن سے شہزادی ناراض تھی ہم نے ان سے بیزاری اختیار کی ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں احسان سے مراد کیا ہے، عدل سے مراد کیا ہے، اور فحشا اور منکر اور بغی سے مراد کیا ہے؟ تو میں اپنی بات نہیں کروں گا، امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عدل سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اور احسان سے مراد علی ولی اللہ ہے۔ صلوات تو پڑھیں محمد والے۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ سنیے گا، بہت مختصر گفتگو ہوگی اور وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی، بس آپ تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو اس میں دو باتیں یہی ہیں۔ اب دیکھیے، عدل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، احسان سے مراد ہے علی ولی اللہ۔ اب یہ جو تین لفظ اور ہیں، فحشا، منکر، بغی، تو میں اشارہ کروں گا، اور جو برسوں پہلے محاورہ مشہور ہوا تھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ ہماری ہی قوم تو ہے کہ خطیب اشارہ کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں اس میں جو لفظ پہلا ہے فحشا، تو پہلا پہلے ہی ہے۔ بھائی اور نہیں فرما رہے آپ؟ بھائی آپ پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں؟ پہلا ہے وہ پہلا ہی ہے، اور جو اس میں دوسرا ہے وہ دوسرا ہی ہے، اور جو تیسرا ہے وہ تیسرا ہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کسی اور سے بچنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ زہرا کے دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ بھائی صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اور یہی چیز آپ اگر غور کریں تو سورہ الحمد میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ علامہ ظفر الحسن صاحب نے، میں وہیں تک لے کے آ رہا ہوں منزل تک، علامہ ظفر الحسن صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ الحمد دعا ہے، سورہ الحمد دعا ہے۔ اب دعا کسے کہتے ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، علامہ ظفر الحسن صاحب لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ سورہ الحمد دعا ہے۔ اب اگر آج کی زبان میں، آسان زبان میں سمجھا جائے کہ دعا کسے کہتے ہیں، تو سب سے آسان زبان میں یوں بتایا جائے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ میں نے آپ سے 10,000 روپے مانگے، تو آپ سے مانگے تو اسے کہیں گے سوال، اسے کہیں گے سوال، کہ چونکہ آپ سے میں نے 10,000 روپے مانگے ہیں تو یہ کہلائے گا سوال۔ لیکن اگر یہی 10,000 میں نے ان سے جا کے مانگے، غور کر رہے ہیں آپ، اگر زری کے قریب مانگے ہم نے جا کے، مولا سے مانگے، تو اب یہ سوال نہیں کہلائے گا، اب اسی کا نام رکھا جائے گا دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مانگنے کا نام ہے دعا، غور کر رہے ہیں آپ، کچھ طلب کرنے کا نام ہے دعا، کچھ حاصل کرنے کا نام ہے دعا۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ بھائی دعا کچھ مانگنے کو کہتے ہیں۔ اب علامہ ظفر الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ الحمد ہے دعا۔ اب آپ بتائیے، سورہ الحمد جب دعا ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ مانگا جا رہا ہے، کچھ طلب کیا جا رہا ہے، کچھ آپ نے حصول کی دعائیں کی ہے۔ تو آپ بتائیے اس میں کیا مانگا گیا؟ تو آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مانگا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ آپ بتائیے اس آیت میں آپ نے کچھ مانگا اللہ سے، کچھ طلب کیا اللہ سے؟ کا کچھ نہیں مانگا میں نے۔ اس میں تو آغاز گفتگو کی بات ہو رہی ہے، شروعات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دو جہان کا پالنے والا ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ بتائیے اس آیت میں آپ نے کچھ مانگا اللہ سے؟ کا کچھ نہیں مانگا، اس کی حمد کی، اس کی تعریف کی۔ اور آگے بڑھیے، الرحمن الرحیم، غور کیجئے گا، آپ بتائیے اس آیت میں کچھ مانگا؟ کہا نہیں، اس کے رحمان الرحیم کا ذکر ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، وہ روز قیامت کا مالک ہے۔ کچھ مانگا اللہ سے؟ کہا نہیں، اس کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ غور کریں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کچھ مانگا؟ کہا نہیں، بندہ اپنی بندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو بھائی علامہ ظفر الحسن صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ سورہ الحمد دعا، لیکن اس میں تو کچھ مانگا ہی نہیں گیا ہے۔ اللہ کی حمد ہی حمد، اللہ کی تعریف ہی تعریف،
اللہ کی حاکمیت کا اعلان، بندہ اپنی بندگی کا اعلان کر رہا ہے، اس میں دعا تو ہے ہی نہیں۔ وہ لکھ رہے پورا کا پورا سورہ ہے دعا، تو بھائی دعا کہاں ہے؟ کہا دعا اب شروع ہو رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، دعا اب شروع ہو رہی۔ کیا دعا ہے؟ آواز آئی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ لیجئے اب دعا شروع ہوئی، تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا، میں شہزادی تک آ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اب دعا شروع ہوئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر قائم رکھ۔ کن کے؟ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے نعمتیں پائی ہیں ان کے راستے پر آپ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جسے نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لازم ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس سورے کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بھائی ایک صلوات تو پڑھیں محمد والے۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ بھائی دیکھیں تھوڑا سا آمادگی کا اظہار کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، غور کیجئے گا۔ دیکھیں ہم ادھر ادھر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے نہیں جہاں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے رہتے ہیں، تو یہاں تو بولنا ہی چاہیے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد علیہ۔ ہاں، اور دیکھیں یہ بالکل پرواہ نہ کیجئے گا، اس کی فکر نہ کیجئے گا کہ ہماری داد سے کہیں مولانا کا فائدہ نہ ہو جائے، تو اس کی پرواہ بالکل نہ کیجئے گا۔ ہمارا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے، کسی ذاکر خطیب کا آپ کی داد سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ کا کیا؟ کا روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ جو بھی فضائل آل محمد سن کے تائیداً ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی زبان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد علیہ۔ آئی تشریف۔ تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ملے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اکثر یہی کہہ کے تو بہکا دیا جاتا ہے ہمارے ہم سن کم سن بھائیوں کو کہ یہ علماء خطبہ ذاکرین اعداد و تحسین ہی کے لیے ممبر پہ آتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں پڑھتے ہیں تاکہ واہ واہ سبحان اللہ ہو، لے کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے، اتنے دن سے یہاں بزرگ بھی ہمارے تشریف فرما ہے کہ اتنے دن سے آپ نے مجلسیں سنی ہیں، مختلف ذاکرین علماء خطبہ کو سنتے رہتے ہیں آپ بتائیے آج تک کسی خطیب کو داد دی آپ نے؟ کسی ذاکر کو، کسی شاعر کو، کسی عالم کو داد دی آپ نے؟ اگر آپ کسی ذاکر خطیب شاعر ہی کو داد دیتے ہیں تو ذاکر جہاں بھی خطیب جہاں بھی نظر آئے داد دینا شروع کر دیجئے۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی تھوڑا سا اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں تو میں آگے بڑھوں۔ بھائی جہاں بھی خطیب نظر آئے، مارکیٹ میں دکھے، سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے، وہی نعرے لگانا شروع کر دیجئے۔ بھائی آپ بتائیے کسی خطیب کو داد دیتے ہیں آپ؟ جیسے ہی اگر آپ خطیب ہی کو داد دیتے ہیں تو جیسے ہی وہاں دروازے پہ نظر آئے آپ داد دینا شروع کر دیں۔ آپ خطیب کو داد نہیں دیتے ہیں، ذاکر کو داد نہیں دیتے ہیں۔ بھائی غور کیجئے گا، پھر کسے داد دیتے ہیں؟ اب آپ دیکھتا ہوں کتنا متوجہ ہیں آپ، غور کیجئے گا، پھر آپ داد کسے دیتے ہیں؟ بھائی چلیے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں تو میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں۔ میرا نام ہے تنویر عباس، میری نہ جانے کتنی مجلسیں، آپ اس میں بہت سارے افراد ہیں جن کے چہرے سے میں واقف ہوں، نہ جانے کتنی مجلسیں سن چکے ہیں یہاں پہ، یہیں پہ میں کتنی بار پڑھ چکا ہوں، تقریباً ہر ہی سال پڑھ رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ حضرات شریک رہتے ہیں، سن چکے۔ یہ بتائیے میرا نام تنویر عباس ہے، اتنی مجلسیں سن چکے ہیں، آج تک کبھی ایک بار بھی کہا ہے سبحان تنویر؟ بھائی داد دینا ہے تو دیجئے نا ہمیں، کسی ایک نے بھی کہا ہے آج تک سبحان تنویر؟ بھائی اچھا چلیے، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، مجھے ہٹائیے کنارے، اب دیکھتا ہوں کون آمادہ ہے کون نہیں، مجھے کنارے ہٹائیے، مجھے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں مولا علی کے فضائل شروع کروں، آپ بتائیے آپ مولا علی کو داد دیتے ہیں؟ مثلا میں کہوں علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر و حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینات، علی محراب کی زینات، علی سدرۃ المنتہا کی زینات، علی دوش پیمبر کی زینات، علی کعبہ قوسین کی زینات، علی عرش معلیٰ کی زینات، علی جنت کی زینات، علی مکان کی زینات، علی میدان کی زینات۔ آپ
بتائیے مولا علی کے فضائل سن رہے تھے, کسی ایک نے کہا سبحان علی, غور کر رہے ہیں آپ, کسی ایک نے مولا علی کو داد دی بھائی مجھے ہٹائیے, میری اوقات نہیں, میری حیثیت نہیں ہے, لیکن میں مولا علی کا قصیدہ سنا رہا تھا, کسی ایک نے مولا علی کی تعریف کی ہے؟ نہیں, میں قصیدہ مولا علی کا سنا رہا تھا, لیکن میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میں یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش عزا سے سبق لے کے جاؤ. فرش عزا پہ بیٹھنے والے سنتے علی علی ہے, کرتے اللہ اللہ ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد ہے. یا علی اللہم یہ کرتے تو اللہ ہی اللہ ہیں. یہ علی کو بھول کے, یہ اللہ کو بھول کے علی علی تھوڑی کرتے ہیں, یہ تو علی علی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں. اب جن کو فضائل اچھے نہیں لگتے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگتے ہیں یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے؟ کیونکہ یہ کر تو اللہ کی تعریف ہی رہے ہیں. غور کر رہے آپ. اب لیجئے میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سورہ الحمد یہ نماز میں پڑھنا لازم ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ دل کرے تو پڑھ لیجئے گا, اس کے بعد دل کرے جو سورہ چاہے پڑھ لے, لیکن یہ سورہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب پڑھنا ہے تو یہ دعا کرنا ہی کرنا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. تو بھائی آپ بتائیے جب آپ اس کی دعا کر رہے ہیں, یہ دعا دیکھیے اب شروع ہو رہی ہے, اب شروع ہو رہی, مگر علامہ ظفر الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ پورا سورہ دعا ہے. تو جب پورا سورہ دعا لکھا ہے تو دعا میں ہر آیت میں دعا ہوتی, یہ اب دعا شروع ہو رہی ہے, پہلے دعا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اسے پورا سورہ کیوں دعا کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ دعا کا قانون بتایا جا رہا ہے. کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہونا تو پہلے جس سے دعا مانگ رہے ہو اس کا قصیدہ پڑھنا, اس کے بعد دعا مانگنا. غور کر رہے آپ, اس کی حمد کرنا, تعریف کرنا, پھر دعا مانگنا, یہ دعا کا قانون ہے. تو پہلے اللہ کی حمد کی گئی, اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب نعمتوں والے راستے پر چلنا, جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان پر ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں. آپ بتائیے نعمت کیا ہے؟ آپ نے کہا کھانا نعمت, پانی نعمت, اولاد نعمت, مکان نعمت, سواری نعمت, لباس نعمت. نعمتیں ہیں نا, کوئی انکار نہیں کر سکتا نعمت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورے میں جو آپ نے پڑھا ہے ابھی نماز میں سورہ الحمد, اس کا مطلب آپ نے دعا کی ہے کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جن کے پاس اچھا کھانا ہے, جو اچھا کھانا کھاتے ہیں, ان کے راستے پر چلا جن کے مکان اچھے ہیں, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس سواری اچھی ہے. بھائی بتانا یہ آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ ان کے راستے پر چلا جن کے لباس اچھے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر ایسے ہی سنیں گے تو 2 گھنٹے سے کم نہیں پڑھوں گا. اور تھوڑا ساتھ رہیے گا تاکہ میں وقت کے اندر اوقات میں رہتے ہوئے بات تمام کر دوں. غور کیجئے گا میرے عزیزو. تو آپ بتائیے دعا تو کر رہے ہیں, انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی. تو نعمت سے مراد اگر کھانا ہے تو پھر ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں, یہ ترجمہ ہوگا. ان کے راستے پر چلا جو جن کے پاس اچھی سواری ہے, ان کے راستے پر چلا جن کا مکان اچھا ہے, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس لباس اچھا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہی بات ترجمہ کیا جائے گا تو پھر آپ بتائیے ہم سے اچھے مکانات تو کافروں کے پاس بھی ہیں, سواریاں تو ان کے پاس بھی ہیں, لباس تو ان کے پاس بھی ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر آپ معین کیسے کریں گے؟ سورہ ہے, نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آیتیں ہیں, نہ اس میں اضافہ آپ کر سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں, یہی آپ کو پڑھنا ہے, ادھر ادھر کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ سورہ ہے, نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے, کیا کریں گے آپ؟ دعا تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اچھا لباس, بھائی اچھا لباس, کیا فرعون اچھا لباس نہیں پہنتا تھا؟ اس زمانے کا اچھا ہی لباس پہنتا تھا فرعون بھی. شداد تو سمجھیے جنت ہی اس نے بنا دی تھی, مکان کی کیا بات کر رہے ہیں؟
آئیے کہا بھائی آگے آ جائے، اتنے بھائی آگے آ جائیے. اس نے تو جنتی بنوا ڈالی تھی، آپ مکان کی کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا یزید کے پاس اس زمانے کی سواریاں اچھی نہیں تھیں؟ اس زمانے کی سواریاں بھی اچھی تھی. تو آپ بھائی بتائیے آپ کس کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ ان کے راستے پر چلا جن پہ نعمتیں نازل کی ہیں. تو بھائی نعمتیں، یہ نعمتیں تو سب کے پاس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورے میں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی خاص نعمت ہے جو سب کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی ایسی نعمت ہے جو سب کے پاس نہیں ہے، کسی خاص کے پاس ہے. نہیں، جملہ بدل کے کہہ دوں، یہ وہ نعمت ہے جو 73 میں سے ایک کے پاس ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پاک. یا علی بھائی یہ سب کے پاس نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے جو 73 میں سے ایک کے پاس ہے. تو بھائی اب یہ کون سی نعمت ہے کہ جس پر آپ چلنے کی دعا ہر نماز میں کر رہے ہیں؟ کون سی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ متوجہ رہیے گا. تو امام بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، سامنے دسترخوان ہے، غور کیجئے گا. ایک شخص آیا، بیٹھ گیا. امام نے کہا آؤ کھانا کھا لو. اس نے کہا مولا نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا گھر سے کھا کے آیا ہوں. کہا تو ایک لقمہ کھا لو. کہا نہیں کھا سکتا. کہا اتنا کھا کے آئے ہو کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے ہو. کہا کھانے کو تو کھا سکتا ہوں مگر کھاؤں گا نہیں. سنیے گا بہت غور سے، کھاؤں گا نہیں. کہا کیوں نہیں کھائے گا؟ کہا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ روز محشر نعمتوں کا حساب لے گا، نعمتوں کا حساب لے گا. تو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں دو جگہ کی نعمتیں استعمال کر کے حساب دے سکوں. میں گھر کھا کے آیا اس کا حساب الگ دوں اور آپ کے یہاں کھا لوں اس کا حساب الگ دوں. تو یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میں ایک ہی جگہ کھا کے آیا ہوں، وہیں کا حساب دوں گا، میں آپ کے یہاں نہیں کھاؤں گا. امام کے لبوں پر تبسم، امام مسکرائے. ارے قرآن ناطق مسکرایا، آواز آئی کیا اچھا تو نے قرآن کو سمجھا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ مولا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ روز محشر اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ نعمت کا حساب نہیں لے گا؟ کہا مولا تبھی یہی تو پوچھے گا کتنا کھایا، کتنا پیا، کیا کیا کھایا. کہا کہ بھائی یہ امام مسکرا کے سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتا کہ تو نے نعمت سے یہی سمجھا کہ اللہ تجھے کھانا کھلا کے پوچھے گا کہ کیا کیا کھایا ہے؟ کہا ہاں میں نے تو یہی سمجھا ہے. کہا یہ بتا کبھی تیرے یہاں کوئی مہمان آیا ہے؟ کہا مولا روز مہمان آتے ہیں. کہا کبھی کھانا کھلایا ہے؟ کہا مولا بغیر کھانا کھلائے جانے نہیں دیتا. کہا تو جب مہمان کھانا کھا کے جانے لگتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، تو کیا کبھی تو نے اس کی کلائی پکڑ کے کہا کہ حساب دے کے جا میرے گھر کتنا کھایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی یہاں بتا کے جا میرے گھر کتنی روٹیاں کھائی، کتنا کھانا کھایا. اس نے کہا مولا یہ تو مہمان کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم پہلے کھلائیں اور اس کے بعد پوچھیں کہ کتنا کھایا. کہا تجھے اتنی سمجھ ہے کہ کھلا کے نہیں پوچھا جاتا ہے کتنا کھایا، وہ اللہ کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا. ایک صلوات تو بڑے محمد آل. آئیے آگے آ جائیے شجا بھائی، آگے آ جائیے. امام نے کہا تجھے اتنی سمجھ ہے کہ کھلا کے نہیں پوچھا جاتا کتنا کھایا اور وہ کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا ہے. کہا مولا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمت کا سوال کرے گا. کہا میں نے کب انکار کیا؟ میں بھی کہہ رہا ہوں نعمت کا سوال کرے گا. کہا تو مولا بتا دیجئے وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا سوال اللہ کرے گا. آواز دی ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ علی کی ولایت ہے، علی ولی اللہ ہے کہ جو نعمت ہے. اب ترجمہ آسان ہو گیا، پروردگار ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہے. غور کر رہے ہیں آپ یہ ترجمہ؟ بھائی آپ ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہے. اب آسان مفہوم یہی ہو گیا نا، ان کے راستے پر چلا جو غدیری ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا لے جن پر غضب نازل ہوا ہے، جو تیرے غضب کے مستحق ہیں، جو تیرے غضب کے مستحق ہیں، ان کے راستے سے بچا لے. اب غضب خدا پتہ کیسے چلے؟ بھائی ہمارا غصہ، ہمارا غضب پتہ چل جاتا ہے. مسکرائے خوش ہے، پیشانی پر بل غصے میں ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہے غیظ میں ہے. اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں ہے، وہ کیسے پتا چلے کہ اللہ غضبناک ہے؟
कैसे पता चले? तो नबी ने आवाज दी, अल्लाह के गजब का पता करना है। कहां? कहा इन्नल्लाह यग़ज़िबु बिग़ज़बि फातिमा। आवाज दी, अल्लाह उससे नाराज है जिससे फातिमा नाराज है। तो अब दो आयतों का मुख्तसर मफहूम ये हुआ कि परवरदिगार मुझे गदीरियों के रास्ते पर चला, सैयदा के दुश्मनों से बचा। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले। ये दो दुआएं हम कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये हम दो दुआएं कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आपने गौर फरमाया, ये दो दुआएं हम सूरह अल-हम्द में कर रहे हैं। नेमत से मुराद ये, तो इसमें भी जिक्र है। देखिए, ये मैंने यहीं से बात शुरू की है ना कि दो ही चीज़ों का तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, मोहब्बत का और नफ़रत का। जो नफ़रत के हकदार हैं उनसे नफ़रत करना है, और जो मोहब्बत के हकदार हैं उनसे मोहब्बत करना है। जो अच्छे लोग हैं उनसे मोहब्बत करना है, जो बुरे लोग हैं उनसे नफ़रत करना है। तो यही तो अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें, इसी पर हमें अमल भी करना है। और देखिए, ये जो कह दिया जाता है कि तबर्रे की क्या ज़रूरत है, तो भाई अगर तबर्रे की ज़रूरत नहीं है आपकी नज़र में, तो आज के बाद आप खाली इल्लल्लाह कहिएगा, ला इलाहा ना कहिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबा से बलन सलावत पढ़े। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, इसमें अल्लाह ने यही दो चीज़ें रखी है। देखिए, आप जो भी इबादत पे गौर करेंगे तो अल्लाह ने हर इबादत में भी दो ही चीज़ें रखी हैं, कुछ से बचना है, कुछ से इश्क करना है। यही दो ही चीज़ें हैं। हज करने जाएंगे तो जहाँ एक पत्थर को चूमेंगे वहीं तीन को मारेंगे भी। भाई ये दोनों ही चीज़ें रखी है ना साथ साथ। तो आप जो जो इबादत पे गौर करते रहेंगे, दो ही चीज़ें अल्लाह ने साथ साथ रखी, मोहब्बत नफ़रत। जिनको चाहना है उनको चाहना है, और जिनसे नफ़रत करना है उनसे नफ़रत करना है। और करें आप। और अकीदे भी दो ही हैं, अकीदे भी दो ही हैं और अमाल भी दो ही हैं। जैसे अच्छे बुरे लोग हैं, कुछ मोहब्बत वाले कुछ नफ़रत वाले, वैसे ही अच्छे बुरे अकीदे भी हैं और अच्छे बुरे अमाल भी हैं। अकीदे भी दो तरह के हैं, अमाल भी दो तरह के हैं। कुछ हैं अच्छे अकीदे, कुछ हैं बुरे अकीदे, कुछ हैं अच्छे अमाल, कुछ हैं बुरे अमाल। अब हर जुमले के पीछे तारीख छुपी हुई है। मुझे नहीं पता है कौन तारीख पर नज़र रखता है, कौन नहीं। जो तारीख पर जिसकी नज़र है वो लुत्फ़ उठाता रहेगा। मुझे भी देखना है किसकी नज़र है, कौन लुत्फ़ उठा रहा है। हर जुमले के पीछे तारीख छुपी। कुछ अच्छे अकीदे हैं, कुछ बुरे अकीदे, कुछ अच्छे अमाल हैं, कुछ बुरे अमाल हैं। अब आप अकीदों की फहरिस्त देखते जाइए। भाई अकीदे दो तरह के हैं, अच्छे और बुरे। अमाल भी दो तरह के, अच्छे और बुरे। अल्लाह को एक मानना अच्छा अकीदा है, 365 खुदा मानना बुरा अकीदा है। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह को एक मानना अच्छा अकीदा है, 365 खुदा मानना बुरा अकीदा है। अल्लाह को जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा मानना अच्छा अकीदा है, खुदा के पैर को दाखिले जहन्नम कर देना है। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। बुरा अकीदा, मैंने कहा ना तारीख छुपी हुई है। बुरा अकीदा है नबी को नूरी मासूम मानना, अच्छा अकीदा है नबी को अपना जैसा तस्लीम कर लेना। बुरा अकीदा है तो जैसे अकीदे दो तरह के हैं वैसे ही अमाल भी दो तरह के हैं। कुछ अच्छे अमाल, कुछ बुरे अमाल है। नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, नमाजियों पर गोली बरसाना बुरा अमल है। रोजा रखना अच्छा अमल है, रोजादार के सर पर ज़रबत मारना बुरा अमल है। हज करना अच्छा अमल है, एहराम में खंजर छुपा के आ जाना बुरा अमल है। ज़कात देना अच्छा अमल है, ज़कात देना अच्छा अमल है। गरीब के मुंह से लुकमा छीन लेना बुरा अमल है। अरे खून से निकालना अच्छा अमल है, पूरा का पूरा बागे फिदा खा जाना बुरा अमल है। बुरा अमल है। जिहाद करना अच्छा अमल है, मैदान जिहाद से भाग जाना बुरा अमल है। अब अगला जुमला भी तारीखी कही दूं, अब रहा नहीं जा रहा है, तारीखी जुमला अगला भी कही दूं। जिहाद करना
अच्छा अमल है मैदान जिहाद से भाग जाना, बुरा अमल है अरे औरत का मकान में रहना, अच्छा अमल है औरत का मैदान में आ जाना, बुरा अमल। एक सलावात तो बड़ा मोहम्मद आल, अमाल भी अच्छे बुरे हैं, अकीदे भी अच्छे बुरे। और कर रहे हैं। देखिए मेरे अजीजों, इसीलिए खास करके कहा जाता है कि औरत चूँकि शहजादी के उन्वान से मजालिस है, औरत वो जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना सकती है, ये उसके ऊपर है। जैसे नाम और अच्छी तालीम ये बाप के ज़िम्मे है, वैसे ही तरबियत ये माँ के ज़िम्मे है। कैसा बना ये माँ पे जाता है। बच्चे तो एक डोर बेल की तरह होते हैं कि जो पता बता देते हैं कि मकीन का मिजाज क्या है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गौर कर रहे हैं आप? हाँ, बच्चे तो डोर बेल की तरह हैं कि जैसे आप बेल बजाई आपने, कहीं से अजान की आवाज़, कहीं से कसीदे की आवाज़, कहीं से ज़ियारत की आवाज़, कहीं से चिड़ियों की, कहीं से म्यूज़िक की, कहीं से गाने की, तो इससे आपको पता चल जाता है कि रहने वालों का मिजाज क्या है, इनको पसंद क्या है। वैसे ही बच्चे भी हैं, बच्चे को देख के पता चल जाता है माँ बाप का मिजाज क्या है, इनको पसंद क्या है। भाई गौर कर रहे हैं, ये तो डोर बेल की तरह है बच्चे, गौर कर रहे हैं मेरे अजीज। तो बच्चे, इसीलिए किताबों में मिलता है कि जब शादी का वक्त हो तो अपनी बीवी तलाश ना करना, अपने बच्चों की माँ ढूंढ के लाना। और कर रहे हैं, कैसा चाहते हो कि बच्चे हों, इसलिए कि उसी की आगोश में वो पहला मदरसा है, वहीं से सब कुछ होता है। और कर रहे हैं, जैसे पौधा है, पौधे को जैसा आप मोड़ देंगे वैसा मुड़ जाएगा। और कर रहे हैं, वैसे ही बच्चा है। तो मेरे अजीजों, ये औरत का इस्लाम में बहुत बड़ा रोल है। औरत, इसको मामूली न समझा जाए। ये औरत, भाई आज देखिए, फिर जुमला कह रहा हूं, तारीख छुपी हुई है, आप समझ जाएंगे। भाई आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम है, इसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है, और जो इस्लाम बदनाम है, इसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है। और कर रहे हैं आप? भाई देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आहिस्ता ही आहिस्ता सुन लें, क्योंकि आज ये पेशखानी हो रही है, मजलिसें कल से होंगी, कल से आप सुनेंगे, और आखिरी मजलिस की फिर एक बार पेशखानी होगी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये दो की पेशखानी हो रही है, और आखिरी की फिर करने आऊँगा पेशखानी एक दिन, आपको सताने के लिए एक दिन अभी और आना है। अब आप गौर कीजिएगा, और गुफ्तगू तमाम हो रही है। तो औरत का, इसीलिए आले मोहम्मद की चाहने वाली ढूंढ के लाए, अगर मिल जाए तो आरिफा ढूंढ के लाएं, आले मोहम्मद के इश्क में जो डूबी हुई हो, आशिक आले मोहम्मद। देखिए, आरिफ हो, अगर आरिफा हो एक खातून, तो बहुत बड़ा उसका रोल होता है, तो बहुत अहमियत रखती है वो। अब देखिए कि एक आरिफा कैसी होती है, मुतवज्जे रहिएगा कि एक शख्स है कि जो मौला कायनात के ज़माने में है, और मौला अली के साथ में है, मौला अली के सिपाहियों में है, और जंग सिफीन में मौजूद है। लश्कर शाम से लड़ रहा है, लश्कर शाम से लड़ रहा है, मौला अली की तरफ है, मौला अली के सिपाहियों में है, मौला अली की नुसरत कर रहा है, मगर है बेइरफान, आरिफ नहीं है। सिपाही है, आरिफ नहीं है। और कर रहे हैं आप, सिपाही है, आरिफ नहीं है। लीजिए, मौला अली के साथ रहा, जंग की लश्कर शाम से, साथ साथ चला। जब करबला काफिला पहुंचा, क्योंकि रास्ता वही था आने जाने का, जब काफिला करबला पहुंचा तो मौला अली, अब यही शख्स कहता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही शख्स कहता है कि जब करबला पहुंचे तो मौला अली करबला में एक मकाम पर बैठ गए। बहुत गौर से सुनिएगा, एक मकाम पर मौला अली बैठे और कुछ करबला की मिट्टी उठाई, अपनी हथेली पर रखी, और तुराब ने अबू तुराब से बातें शुरू कर दी। गौर कर रहे हैं आप, तुराब थे, अबू तुराब ने बातें शुरू कर दी।
مٹی سے مولا علی نے، کربلا کی مٹی ہتھیلی پہ ہے، مولا علی نے باتیں شروع کر دی. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مولا علی کربلا کی مٹی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا جا کے سنیے گا، بس آخری مرحلہ ہے، گفتگو تمام ہے. تجھ میں، کربلا کی مٹی سے جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. اس شخص نے سنا مولا علی کی بات کو، اس نے بغور سنا. جیسے ہی مولا علی کی بات کو سنا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے علی کی بات پہ شک ہوا کہ علی یہ کیسے کہہ رہے ہیں، جبکہ بچپن سے سنا ہے کہ پہلے حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج ہم جیسے خطیبوں کی بات پہ اگر کوئی شک کرے تو حیرت نہ کیجیے گا. جب خطیب نہج البلاغہ کی بات پہ لوگ شک کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، تو بھائی آپ متوجہ ہیں نا. تو اب لیجئے، اس نے کہا کہ مجھے شک ہوا علی کی بات پہ کہ بچپن سے یہ سنا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بغیر حساب جنت. لیجئے، یہ چپ چاپ مولا علی سے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن مولا علی سے چھپائی کیا ہے؟ اس نے نہیں بتایا، وہ الگ بات ہے. یہ چلا آیا، گھر میں آیا، گھر میں پہنچا، بیوی سے ذکر کیا. اس نے کہا کہ آج عجیب واقعہ پیش آیا. علیکم السلام. عجیب واقعہ پیش آیا. کہا کیا ہوا؟ کہ جب ہم کربلا پہنچے تو جناب امیر نے کربلا کی مٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. تو کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بچپن سے تو یہ سنا ہے کہ پہلے حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس کی بیوی تھی عارفہ، اس نے کہا کہ بالکل صحیح سنا ہے تم نے، یہی ہے کہ پہلے حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ. کہا تو پھر یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ علی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے جنت. کہا یہ بتاؤ تو نے جو سنا ہے تو اپنے سننے پر اعتماد ہے یا علی کی زبان پر بھروسہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں؟ کہا بھائی جو بچپن سے سنتے چلے آئے ہم اسے کیسے درگزر کر سکتے ہیں، اسے ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ بچپن سے سنا ہے. تو وہ عارفہ کہتی ہے تو سن، تو نے جو سنا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہوگا وہی جو علی نے کہہ دیا ہے. غور کیجئے گا، ہوگا وہی جو علی نے کہہ دیا ہے. لیجئے دونوں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا، میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی، بحث ہونے لگی. وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہوگا تو وہی جو علی نے کہا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے. وہ اپنی دلیل دے رہی، دونوں میں بحث شروع ہو گئی. دیکھیے میاں بیوی میں بحث ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے. میں بحث کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، موضوع صحیح چن لیجئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. ہاں دیکھیں یہ موضوع ہے، علی کی بات ہو رہی ہے تو اس موضوع پہ بولیے تاکہ عرفان ہی کچھ نہ کچھ بڑھے، فائدہ ہی ہو، بولنا بھی ثواب رکھے. غور کیجئے گا. تو اب لیجئے دونوں میاں بیوی میں بحث ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے، اپنی دلیلیں دے رہی، جو علی نے کہا وہی سچ. یہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچپن سے تو یہ سنا ہے. غور کیجئے گا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ بتاؤ کہ ابھی تک نہ جانے کتنے واقعات تمہارے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ علی نے جو کہا وہ ہوا. تو اس نے بالکل کہا، اس نے ہاں بھری اور کہا کہ ہاں بالکل وہی ہوا کہ جو علی نے کہا ہے، اور جیسے کہا ویسے ہی ہوا ہے، جس جگہ کے لیے کہا اس جگہ ہوا ہے، بالکل ویسے، اس میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آیا ہے. جیسے علی نے کہا ہے جو وہی ہوا. کہا کیا؟ کہا علی نے جس جنگ کے لیے کہا فتح ہونا ہے، فتح ہو گئی. جس جنگ کے لیے کہا اتنے مارے جائیں گے، اتنے ہی مارے گئے. جس جنگ کے لیے بتایا کہ فلاں نیزے سے مارے جائیں گے، وہ نیزے سے مارے گئے. جن کے لیے کہا تلوار سے مارے جائیں گے، وہ تلوار سے مارے گئے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جہاں کے لیے علی نے جو کہا وہی ہوا. کہا تمہارے سامنے ہوا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، علی سے پہلے سنا اور اس کے بعد دیکھا بھی کہ جو علی نے کہا وہی ہوا ہے. کہا تو اتنی دلیلیں ملنے کے بعد بھی تجھے شک ہے؟ بھائی پتہ نہیں یہاں پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی دلیلیں ملنے کے بعد بھی شک ہے؟ ارے علی نے جو جب کہا وہی ہوا، تو یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا.
تو لیجے اس نے تو سوچا تھا کہ میں نے سمجھا دیا، وہاں ایک راز اور کھل گیا. اس نے فوراً کہا کہ ہوا تو وہی جو علی نے کہا، مگر مجھے شک ہر بار علی کی بات پہ ہوا. پتا نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. لیجیے ابھی جھگڑا ہو رہا تھا ایک ہی شک پا، اب تو یہ اور شک نکل آئے. تو اب بیوی سمجھ گئی کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ تو شکی نکلا. لیکن عارفہ ہے بیوی، بھائی غور کیجئے گا، اس کی بیوی ہے عارفہ. اس نے کہا تو صحیح، میں تو منوا کے رہوں گی، اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے چپ تو کرا ہی دوں گی. غور کیجئے گا، اب مباحثہ پھر آگے بڑھا، بحث پھر آگے بڑھ رہی. کہ جب علی نے جو کہا مجھے شک ہوا وہی، مگر شک ہوا. تو بیوی کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دیکھ بھی رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے جو علی کہہ رہے ہیں، پھر بھی تو شک کر رہا ہے، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کہ اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، شک ہو رہا ہے مجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب کوئی جنت چلا جائے؟ تو بیوی نے کہا کہ علی کہہ رہے ہیں تو بغیر حساب جنت جائیں گے، کیونکہ زبان علی کی ہے. نہیں جملہ بدل کے کہوں، کیونکہ لسان اللہ بول رہی ہے، جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا. تو اب جب مباحثہ، بس غور کی جگہ جب مباحثہ بہت آگے بڑھ گیا، تو اب بیوی سوچ رہی کہ میں عارفہ، یہ ایک شکی، اگر میں نے اسے چپ نہ کرایا تو یہ اپنے تجید جائے گا، اگر میں نے چپ کرا دیا تو میں یہ سوچوں گی کہ میں نے ایک شکی کا منہ بند کر دیا. تو اس نے ایک جملہ کہا، اس کی بیوی نے ایک جملہ کہا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، آواز دی سنو میں اب اس کے آگے کوئی بات نہ کروں گی، یہ میرا جملہ سن لو. کہا کیا؟ کہا دیکھو جو علی نے کربلا کی مٹی سے کہا ہے کہ تجھ میں آنے والے بغیر حساب جنت جائیں گے، یہ تو سچ ہو کے رہے گا کہ بغیر حساب جنت جائیں گے، لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ اب تو بغیر حساب جنت نہیں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد. سنیے گا، یا اللہ، بس 2 منٹ گفتگو تمام ہو رہی ہے. اب تو بغیر حساب جنت نہیں جائے گا. مسکرانے لگا. ایک عورت ہے، کہہ رہی ہے کہنے دو، اس کی زبان پر جنت اور جہنم کا فیصلہ تھوڑی ہونا ہے. کہہ رہی کہنے دو. عورت نے سوچا میں ٹھہری علی کی عاشق، عارفہ کم سے کم ایک شکی کا منہ تو بند ہی کر دیا، میں گئی جیت. دونوں اپنی اپنی جگہ خوش ہیں. وہ یہ سوچ کے چلا گیا، ایک عورت ہے کہہ رہی کہنے دو، اس کی زبان سے تھوڑی فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا. یہ خوش ہے کہ میں عارفہ تھی، میں نے ایک شکی کا منہ بند کر دیا. دونوں ہی کو نہیں پتا تھا کہ یہی سچ ہے. اللہ اکبر. بھائی اب غور کیجئے گا اور بات تمام ہو گئی ہے. دونوں ہی کو نہیں پتا تھا کہ جو بیوی نے کہا یہی سچ ہے، یہی ہونا ہے. لیجئے دن گزرتے گئے، وقت جاتا گیا. امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا پہنچ گئے. سنیے گا بہت خاص بات ہے، کربلا پہنچ گئے. اب یہی شکی انسان جس سے بیوی بحث کر رہی تھی، یہی شکی انسان جو صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، اب کربلا آتے آتے یہ اتنا بدل گیا کہ ابن زیاد کے لشکر میں بیوی نے کیا کہا تھا، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. بیوی نے کہا تھا اب تو بغیر حساب جنت نہیں جائے گا، ابن زیاد کے لشکر میں. اب یہ خود کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے لشکر میں تھا، میں کربلا میں گھوم رہا تھا. وہ شکی کہتا ہے کربلا کے گھوم رہا تھا کربلا میں اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں کی مٹی علی نے ہتھیلی پر رکھ کے کہا تھا کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو مجھے علی کی بات یاد آئی. جب علی کی بات یاد آئی تو میرے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ دیا، میں نے ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ دیا اور میں آقا حسین کے قریب آ گیا. سنیے گا بہت غور سے سنیے گا. بیوی کی بات یاد ہے نا کہ تو بغیر حساب جنت نہیں جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑا اور مولا حسین کے پاس آیا اور مولا حسین سے ذکر کیا اس بات کا کہ جب ہم صفین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے بابا نے مٹی اٹھا کے کہا تھا کہ تجھ میں کچھ ایسے آئیں گے جو بغیر حساب جنت جائیں گے. مولا حسین نے کہا ہاں بے شک کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میرے بابا نے جو کہا ہے وہی سچ بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں یہی بات یاد آئی تو میں نے ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑ دیا۔ تو مولا حسین نے سوال کیا کہ خالی ابن زیاد کے لشکر کو چھوڑا ہے یا میری نصرت بھی کرے گا؟ بھائی غور کیجئے گا، بھائی اب تو نتیجہ میں دینے جا رہا ہوں، یا میری نصرت بھی کرے گا؟ تو ایک مرتبہ آواز دی، دیکھیے مولا مجھے جب تک آپ کے بابا کی بات یاد نہیں آئی تھی تب تک تو میں ابن زیاد کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی ہے تو میں نے ابن زیاد کے لشکر کو تو چھوڑ دیا ہے مگر ساتھ آپ کا بھی نہیں دوں گا، میں واپس کوفے چلا جاؤں گا۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں جب سامنے امام موجود ہیں، غور کر رہے ہیں آپ ہر زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی، زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ یا لیتنی کنتو معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو جان دے دیتے۔ دیکھیے ایسے بھی لوگ تھے جو ہو کے بھی نہ رہے۔ غور کر رہے ہیں آپ متوجہ رہیے گا، بات ختم ہو رہی ہے۔ آواز دی کہ دیکھیے جب تک آپ کے بابا کی بات یاد نہیں آئی تھی تب تک میں ابن زیاد کے ساتھ تھا، اب ابن زیاد کے لشکر کو تو چھوڑ دیا ہے، ساتھ آپ کا بھی نہیں دوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ابن زیاد کہیں مار نہ دے، قتل نہ کر دے۔ غور کیجئے گا، تو امام حسین نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ بھی ہیں، اپنے بچوں کو میرے بچوں پر قربان کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے ڈر ہے، میں واپس جاؤں گا۔ وہ ضد پا گیا، کہا میں واپس ہی جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کہا تیری مرضی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، یہ کہہ کے امام سے رخصت ہو کے چلا، اور تھوڑی دور پہنچا تھا امام نے کہا ایک بات تو سنتا جا۔ وہ قریب آیا، آقا فرمائیے آواز دی تیری بیوی تجھے خوب جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد علیہ۔ اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں، کہا اسی نے تو کہا تھا کہ اب تو بغیر حساب جنت نہیں جائے گا، تو اب تیرا تو حساب ہونا ہی ہے۔ ارے آج موقع مل رہا تھا نصرت کر لیتا، بغیر حساب جنت چلا جاتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے عارف، عارفہ یہ ہے اور یہ ہے بے عرفان۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حق کا عرفان رکھنا ضروری ہے، اسی لیے زیارتوں میں ایک فقرہ آیا ہے عارفن بے حق، کہ جب بھی زیارت کے لیے آنا، چاہے شبیہوں میں جانا چاہے اصل روزے پر، تو ان کے حق کا عرفان رکھ کے آنا، حق کے آل محمد کی معرفت رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ اٹھے اور آئے چلے چوم کے چلے گئے، نہیں، جو عرفان ہے معرفت اس کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو کچھ مانگنا بھی نہیں پڑے گا، جو دل میں ہے وہ سب مل جائے گا۔ یہ معرفت کا کمال ہوتا ہے۔ بس میرے عزیزو میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا، اور باقی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا اگلی مجلس میں، کیونکہ ابھی ایک مجلس اور پڑھنا ہے۔ مسلسل آپ شریک غم رہیں، زیادہ سے زیادہ مجالس میں شریک ہوں، اور ان ایام کو خصوصی طور پہ منایا کریں۔ عزیزو اور مسلسل الحمدللہ مسلسل مجالس ہے، دستہ خطیب الایمان کی جانب سے ابھی روضہ کاظمین میں 1، 2، 3 جمادی الاخر 3، 4، 5 دسمبر کو ٹھیک شب میں 8 بجے مسلسل مجالس ہوں گی، جسے آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں گے، مسلسل شریک رہیے جہاں موقع ملے، اس لیے کہ فرش اعضاء پہ جو جتنی دیر بیٹھتا ہے اس کی عمر لکھی نہیں جاتی، یہ عمر بڑھ جاتی۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہزادی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، شہزادی کو ان کے گھر والوں کو پرسہ دینا، آج حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دینا، حسن کو بی بی زہرا کا پرسہ دینا، زینب و کلثوم کو دینا ہے پرسہ، علی مرتضیٰ کو رسول خدا۔ میرے عزیزو
चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मैं शहादत नहीं बयान करूँगा, बस शायद आपके मैं 2-3 ही मिनट लूँ, बाकी आप सुनेंगे अगली मजलिसों में मसाइब। मैं भी अगली मजलिस में अगर शहज़ादी ने चाहा तो बयान करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, इमाम हसन को जहर दिया गया। मुझे शहज़ादी की मुसीबत बताना है, मुझे शहज़ादी की मुसीबत बताना है, वहीं पर मैं ख़त्म करूँगा मजलिस को। ये जहन में रखिएगा। इमाम हसन को जहर दिया गया, जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे। अल्लाह अकबर, कितना शदीद जहर होगा। जिगर छलनी हो गया। कासिम को बुलाया, मेरा लाल कासिम मेरे करीब आओ। आस्तीनों को चढ़ाया, गरेबान चाक किया, सर पर खाक डाली। जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास खड़े हो जाना, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहन खुद समझ जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नासिल करे, जिसके दिल में जो हाजत है शहज़ादी पूरा करे। सुनना, ये आंखें आपकी जो नम हो रही हैं, आपको आज हुसैन दुआएं दे रहे हैं। आज जुमला कहूँ मेरे अज़ीज़ों, जुमला कहूँ, शायद आपके दिल पर बहुत सख्त चोट शायद लगे, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर मैं जुमला कह रहा हूँ। आज जब आप आंसू बहा रहे हैं ना, रो रहे हैं ना, तो शायद आपको जनाबे मोहसिन बहुत दुआएं दे रहे हो। अल्लाहु अकबर। अजरकुम मिला ज़हरा व नन्ना शहज़ादा। अल्लाहु अकबर। जब आप जनाबे मोहसिन का नाम सुन के रोएंगे तो ज़हरा पसलियाँ थाम के फिर आपको दुआएं देंगी। अल्लाह अकबर। सुनना आज़ादारों, हसन को जहर दिया गया आका को। आका हसन को जहर, जिगर के 72 टुकड़े तश्त में कासिम आए शहज़ादी ज़ैनब के पास। जैसे ही ये हाल देखा, आवाज़ दी, मेरे लाल मेरे भैया की खैर तो है, ये हाल तो यतीमों का होता है। अल्लाह अकबर। बस 2 मिनट मजलिस ख़त्म हो रही है। ये हाल तो यतीमों, तड़प के रोना, ऐसे कि जैसे एक बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर होती है। बल्कि जुमला कह दूँ मेरे अजीज़ों, आपसे यहाँ कोई नहीं कहने आएगा कि दिन में रो या रात में रो। ये तो बतूल से कहा गया था कि दिन में रोया करे या रात में। अल्लाह अकबर। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है कि जिगर के 72 टुकड़े हैं। और एक मर्तबा कासिम को जैसे ही ज़ैनब देखती हैं, आगोश में उठाती हैं और चलती हैं भाई की तरफ। इमाम हसन ने भाई ने बहन की खुशबू महसूस की, आवाज़ दी, उम्मे फरवा, ये जिगर के टुकड़े कहीं घर के गोशे में छुपा दो। आवाज़ दी, आका वो क्यों? का तुम्हें नहीं पता है मेरी बहन आ रही है, और कोई बहन अपने भाई के जिगर के टुकड़े नहीं देख सकती है। मैं कहूंगा आका फरियाद, ये मदीना है, आपने जिगर के टुकड़े पोशीदा करवाए। आइए देखिए करबला का मैदान, बहन सामने खड़ी है, भाई के गले बखंजर, ज़ैनब देख रही है। अल्लाह अकबर। लीजिए आज़ादार, इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हुए, कासिम यतीम हुए, जनाजा उठाया गया। इमाम हसन का जनाजा चला तो मलूना ने तीरों की बारिश की। ये पहला जनाजा है जो वापस दोबारा घर आया है। बहन ने भाई के जनाजे से तीर निकाले हैं, सफ़ेद कफन पिना के भेजा था, सुर्ख हो चुका है। अल्लाह अकबर। तीर जनाजे में पेवस्त हुए। कितनी बड़ी मुसीबतें हैं ना,
कितनी बड़ी मुसीबतें हैं। जहर दिया गया है, कासिम यतीम हो गए हैं, तीरों की बारिश हुई जनाजे पर, रसूल के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। कितनी बड़ी मुसीबतें हैं ना जो बयान की है। अब मैंने यूं ही नहीं सुनाई है, अब जुमले सुन ले, 2 जुमले और मजलिस खत्म हो गई है। एक आलिम दीन जो खतीब भी थे, मजलिसें भी पढ़ते थे, आलिम दीन थे, ईरान के आलिम दीन। इमाम हसन की शहादत का रोज़ था, इमाम हसन की शहादत का रोज़ था और मजलिस खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजलिस पढ़ी, इमाम हसन की मुसीबतों को बयान किया कि इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे, इमाम हसन का कासिम यतीम हो गया, इमाम हसन के जनाजे में तीर मारे गए, इमाम हसन को रसूल के पहलू में दफन नहीं होने दिया। तमाम मुसीबतें बयान की हैं। एक कोहराम बपा था, मजमा दहाड़े मार मार के रो रहा था। ये मजलिस को खत्म करके घर पहुंचे, बिस्तर पर लेटे, जब ये सोए तो ख्वाब में इमाम हसन आए और आन के कहते हैं, ए खतीब, तूने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं बयान की है? तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं बयान करता है? आवाज दी, आका मैंने सब तो बयान किया है, मैंने सब तो बयान किया है। आपको जहर दिया गया, मैंने ये भी बयान किया है। आपके बस खत्म हुई मजलिस, आपके 72 जिगर के टुकड़े गिरे, मैंने ये भी बयान किया है। आपका कासिम यतीम हुआ, मैंने ये भी बयान किया है। आपका कासिम यतीम हुआ, मैंने ये भी बयान किया है। आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए, मैंने ये भी बयान किया है। आपको रसूल के पहलू में दफन न होने दिया गया, ये भी बयान किया है। आवाज दी, नहीं नहीं, तूने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं बयान किया है। हाथों को जोड़ा, आका बयान कर दीजिए ताकि मैं अगली मजलिसों में उसे बयान कर सकूं। आवाज दी, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं बहुत छोटा था, मेरी नजरों के सामने मेरी अम्मा की पसलियां तोड़ डाली गई, मेरी अम्मा की पसलियां, मेरे भाई मोहसिन को मार डाला गया, मेरे घर के दरवाजे को जला दिया गया, मेरी अम्मा तड़प रही थी। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत, मेरी सबसे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद बेरोज़गार ने रोज़ी इनायत फरमा, मकरूज़ हैं तो कस बीमार में शफा कामिल इलाज, हमारे मज़हर भाई की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा, जहाँ से भी सुने उनकी तमाम दिली हाजात को, हमारी ज़बानों में तासीर इनायत फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज को दे, बेनमाजियों को नमाज की तौफ़ीक़ दे, जो हज ज़ियारत का मुश्ताक़ उनको हज ज़ियारत से मुश्किल, हमारे इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हुक्म को अंसार में शुमार फरमा।